الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، شعیب جمیل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں۔ وہ 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے آج انہوں نے حلف لے لیا ہے اور پیر کے دن سے جو ہے وہ باقاعدہ کام کا آغاز کر لیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکس چیف جسٹس جو ہیں وہ جو ہے اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے ہیں، اور جب سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ایک سوشل میڈیا میں بھی اور مختلف جو ہمارے کولیگز ہیں، ساتھی ہیں، وہ ایک شکایات کے انبار لگائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے۔ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کا دور جو تھا وہ ایک تنازعات کا دور تھا۔ ایک قلیل عرصے میں جو ہے ان کو کافی مشکلات سامنے پیش آ رہی تھی، لیکن من حیث القوم اگر ہم اپنی بات کریں، پاکستان کے عوام کی بات کریں، تو جب بھی کوئی حکمران یا کسی بڑے عہدے سے کوئی جاتا ہے تو ہم نے اس کے خلاف جو ہے وہ باتیں بھی کی ہیں، اور ہم نے اس کے جانے کے اوپر جو ہے وہ خوشی کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ اب سے نہیں، اگر ہم تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیں تو ایوب خان کے دور سے جو ہے وہ جب وہ چلے گئے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کتنی باتیں کی گئیں اور کتنے پروپیگنڈے کیے گئے۔ حالانکہ ایوب خان نے جو اپنے صدارت میں کام سر انجام دیے ہیں، اگر ہم ڈیموں کی بات کریں تو آج 60 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اس جیسے نہ کوئی ہم نے دوبارہ ڈیم بنائے ہیں۔ انہوں نے جو ترقی دی ہے یورپ اور امریکہ کے ساتھ، وہ جو ہے وہ جاتے تھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے امریکہ اور یورپ، لیکن اس کے باوجود ایوب خان جب چلے گئے تو ہم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اسی طرح جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، انہوں نے 73 کا آئین دیا اس ملک کو، اس کے ساتھ جو ہے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور بے انتہا جو ہے وہ اچھے کام کیے، لیکن اس کے باوجود جب وہ چلے گئے تو بعض جو حلقے تھے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا جب وہ فوت ہو گئے۔ اسی طرح ضیاء الحق کی حکومت تھی، ضیاء الحق چلے گئے، پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی۔ جو بھی حکمران یہاں سے گیا ہے تو لوگوں نے خوشی منائی۔ جنرل پرویز مشرف جب آئے اور نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی تو یقین جانے کہ ابھی بھی فوٹیجز موجود ہوں گی کہ سندھ میں جو ہے لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، اور وہی مشرف جب دوبارہ چلے گئے یا اور کی حکومت آ گئی تو ہمارے ملک میں جو ہے سسٹم یہ اسی طرح چلتا رہا ہے۔ جو بھی کوئی آیا ہے، لازمی بات ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں ہوں گی، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو کل کے دوست تھے وہ آج کے حریف بن جائے، کیونکہ جو یہ عہدے ہوتے ہیں، یہ جو جتنی بھی بڑی بڑی پوسٹیں ہوتی ہیں یا حکومت ہوتی ہے، یہ آنی جانے والی چیزیں ہیں۔ آج یحییٰ صاحب نے حلف اٹھا لیا، 3 سال بعد یہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، پھر کوئی اور آئے گا، پھر کوئی اور آئے گا، لیکن ہمارا سلسلہ یہی جاری رہے گا کہ جو آئے گا، جو جائے گا، جو پچھلے والا ہوگا اس کے خلاف جو ہے باتیں بھی کریں گے، پروپیگنڈا بھی کریں گے۔ 2023 ستمبر 2023 کو جو ہے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مگر بات کروں تو انہوں نے جو ہے حلف اٹھایا اور تقریباً 1 سال 1 ماہ اور کچھ دن جو ہے انہوں نے بطور چیف جسٹس کام کیا۔ ان کا دور یقینی طور پر جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس جو ٹولیاں بنی تھی، جو سپریم کورٹ میں جو پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، تو ان کا دور جو ہے یقینی طور پر متنازع رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ہوتا ہے وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوگا، جو جج رہ چکے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے ماضی میں۔ اس طرح ہمارے پاس اور بھی ججز ہیں، جسٹس چیف جسٹس جو رہ چکے ہیں، افتخار چودھری صاحب، منیر صاحب، تو سارے ججز رہ چکے ہیں، ان کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے ملک میں۔ اگر ان کی ایک نظر ڈالتے ہیں، ان کے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو چلے گئے ہیں، تقریباً 1 سال سے زائد انہوں نے بطور چیف جسٹس جو ہے وہ خدمات سر انجام دی سپریم کورٹ کے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق جو ہے وہ تو ہے ہی کوئٹہ سے، اور ان کے والد جو ہیں وہ قاضی محمد عیسیٰ، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک قریبی دوست سمجھے جاتے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے بطور چیف جسٹس وہاں جو ہے انتظامی اقدامات سے لے کر تربت اور CB تک جو ہے ہائی کورٹ بینچز کو فعال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم وہاں پہ جو فیصلہ آیا تھا مقدمہ، وہ جنرل پرویز مشرف کا تھا، ریٹائر جنرل پرویز مشرف، جو ان کے خلاف اکبر بھٹی کے قتل کا کیس چل رہا تھا، تو مقدمہ جو ہے وہ کوئٹہ کے انسدادی دہشت گردی میں تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے ان کو درخواست کی، چیف جسٹس جو اس ٹائم تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئٹہ میں، کہ یار میرا جو ٹرائل ہے اس کو جو ہے کوئٹہ سے اسلام آباد منتقل کریں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کی درخواست جو ہے مسترد کر دی، اور ان کا کہنا تھا کہ بطور چیف جسٹس وہ خود بھی جو ہے کسی زیر سماعت مقدمے کو کسی دوسرے صوبے میں منتقل
نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے میں انہوں نے مزید لکھا کہ جنرل پرویز مشرف پر راولپنڈی میں بھی حملہ ہو چکا ہے، اس لیے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو ملزم کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرے۔ انہوں نے بطور چیف جسٹس بھی جو ہے وہ کافی اہم فیصلے کیے تھے۔ اسی طرح جو ہے 2011 میں جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے مستون ضلع میں جو ہے 26 بس مسافروں کے بہیمانہ قتل کے واقعے پر بطور چیف جسٹس رجسٹری کے ایک نوٹ پر از خود نوٹس لیا تھا اور صوبائی حکومتوں کو واقعے کی تحقیقات کے ساتھ رپورٹ پر پیش کرنے کی بھی جو ہدایت کی تھی۔ اسی طرح جب وہ 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج بنے تو جج مقرر ہونے سے لے کر چیف جسٹس بننے تک جو ہے وہ جونیئر جج جو ہے کافی عرصہ سائیڈ لائن رہے۔ اگر کسی بینچ کا حصہ بنتے تو ان کے پاس جو ہے روسٹم پر کھڑے وکلاء سے پوچھنے کے سوالات کا انبار ہوتا، تو یہی ان کا سلسلہ رہا ہے۔ اسی طرح جب اگر ہم اور مزید بات کریں، اس طرح جو ہے وہ جب بطور چیف جسٹس بنے ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ کے، تو ان کے بننے سے پہلے جو ہے وہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے کئی امیدیں وابستہ تھی، لیکن وہ ان پر اپنے پیش رفت ججز کی طرح جو ہے اتنی توجہ نہیں دے سکے۔ ان کی کوشش رہی کہ تمام ججز کو مل کر چلے، اس لیے انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس کا اجلاس بلایا تھا، جو کہ 4 سال میں کسی جج نے نہیں بلایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سپریم کورٹ پر ایک جماعت کے حامی ہونے کے الزامات کے ساتھ یہ بھی تنقید کی جا رہی تھی کہ عدالت نے آئین سازی کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس جو ہے وہ تقریباً ان کا ایک دوسرا اہم تاریخی فیصلہ ہے کہ جو 14 برس تک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا رہا، اور 2010 میں جو ہے ان کی آخری سماعت ہوئی تھی۔ ان کی جو فائلیں ہیں وہ دوبارہ کھولی اور 44 سال سپریم کورٹ سے ہوئی تاریخی غلطی کو جو ہے وہ درست کیا۔ اس ریفرنس میں سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہ لاہور ہائی کورٹ میں اور نہ ہی سپریم کورٹ میں جو ہے فیئر ٹرائل کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز تھے، ان کو جو مختلف ایجنسیوں کی جانب سے خطوط ملے تھے، اس میں جو ہے وہ عدالت میں مداخلت کا الزام لگایا تھا، اور تو انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ کر درخواست کی کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کنونشن طلب کرے۔ اس خط میں الزام لگایا کہ ججز پر ان کے رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جو کہ عدالتی امور میں بڑی مداخلت ہے۔ تو 6 ججز کے خط پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مشاورت سے از خود نوٹس لیا، ابتدائی سماعت کے بعد فل کورٹ اجلاس طلب کیا۔ اس معاملے پر چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم ہے وہ بلے کا نشان، جو سب سے اہم ان کی بطور چیف جسٹس جب وہ سماعت ہوئی تھی تحریک انصاف کہ بلے کے نشان پر عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتی تھی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کرائے گئے تھے، جس کی بنیاد پر جو ہے ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر 2023 کو یہ فیصلے کیا، جسے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر 26 دسمبر کو بلے کا نشان جو ہے وہ بحال کر دیا، جسے ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے دوبارہ جو ہے وہ مسترد کر کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست قرار دیا۔ تحریک انصاف بلے کا نشان لے کر سپریم کورٹ میں ان کو چیلنج کیا۔ چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس میاں محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت الہی نے الیکشن کمیشن اور پھر ہائی کورٹ کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے ان کا فیصلہ برقرار رکھا، اور اس فیصلے پر تحریک انصاف نے نہ صرف تنقید کی بلکہ چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچایا، جو اب تک جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 ججز نے لارجر بینچ کا ایسا فیصلہ سامنے آیا جو ابھی تک اپنے منطقے انجام تک نہیں پہنچا۔ 6 مئی 2024 کو اس مقدمے کی پہلی سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 ججز پر مشتمل بینچ نے کی۔ در حقیقت یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا تھا سنی اتحاد کونسل نے۔ تو یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو پہلی سماعت پر ہی جسٹس منصور نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی طرف سے مخصوص نشستیں جاری جو لسٹ تھی وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ پھر معاملہ لارجر بینچ میں آیا تو اپیل کنندہ سنی تحریک کو کچھ نہیں ملا، اور 12 جولائی 2024 کے اس فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 ججز نے تمام مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی جولی میں ڈال دی، اور 5 ججز نے جو ہے اس سے اختلافی نوٹ لکھا۔ 2 ججز نے الگ اور جسٹس یحییٰ فریدی نے الگ اختلافی نوٹ لکھا، جو کہ اب موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں۔ یہ وہ مقدمہ تھا جس نے سپریم کورٹ میں تفریق کو واضح کر دیا اور ان 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اگر ہم آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کریں تو وہ
اور اپنے دور میں وہ کچھ کر گئے جو دوسرے جج نہیں کر سکیں. انہوں نے سرکاری پلاٹ لینے سے انکار کر دیا, پروٹوکول کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے گھر سے جو ہے سپریم کورٹ تک پیدل سفر کرتے تھے. اپنی جائیداد سرکار کو دینے والے شاید وہ پاکستان کے پہلے جج ہیں جنہوں نے اپنی کوئٹہ میں جو ہے اب کی آبائی جائیداد تھی وہ جو ہے حکومت کو دے دی. اسی طرح انہوں نے عدالت میں ہر کتاب ہمیشہ ساتھ رکھی اور دیگر ممالک کے حوالے دینے والے وکلاء کو اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے آئین کو دیکھ کر اس کا حوالہ کریں. چیف جسٹس قاضی کو جسٹس منیر سے تشبیہ دینا جو ہے انتہائی افسوسناک ہے, کیونکہ جسٹس منیر نے پاکستان میں مارشاء اللہ کے بیچ بوئے جو آگے چل کر جو ہے وہ تناور درخت بن گیا. جسٹس قاضی نے آئین, قانون, پارلیمان اور پارلیمانی جمہوریت کا ہمیشہ دفاع کیا. انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ہی آخری اختلافی نوٹ بھی لکھا کہ 8 ججز نے 13 ججز سے الگ اپنی ایک عدالت قائم کر لی, بلکہ انہوں نے آئین کو ہی بدل ڈالا. واضح رہے کہ ججز آئین بدل نہیں سکتے, وہ صرف ایک ہی راستہ اختیار کر سکتے ہیں, وہ ہے آئین پر چلنے کا راستہ. بدقسمتی سے 1955 سے لے کر آج تک سپریم کورٹ کو بطور ادارہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے کوئی خاص خدمت نہیں ہو سکی ہے. سچ تو یہ ہے کہ ان تمام فیصلوں نے نظام جو ہے وہ جمہور, نظام عدل, ملک, سماج فیصلوں نے جو ہے اس کو منفی اثرات مرتب کیے. عدالتوں نے ہر طرح جو ہے وہ عامر کا ساتھ دیا ہے. منتخب وزیر اعظم اچھے انداز میں پیش نہیں کر پائے. اس کی چند اہم مثالیں مولوی تمیز الدین کیس ہے, 200 کیس ہے, نصرت بھٹو کیس ہے, ذوالفقار علی بھٹو کیس ہے, اسد علی کیس ہے, ظفر علی شاہ کیس ہے, اقبال ٹکا کیس ہے, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کی نااہلی کو گرانے والی مقتدر کے حق میں جو ہے دیے گئے سپریم کورٹ کے متعدد مقدمات ہیں جن میں ملکی نظام جو ہے شدید متاثر ہوا. امور کے حق میں کچھ اچھے فیصلے کرتی تو شاید آج ہمارے نظام کی حیثیت جو ہے وہ ایک تجربہ گاہ نہیں ہوتی. تو امید ظاہر کرتے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, چونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور اسٹرکٹ جج ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ جو ہماری عدالتی جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, وہ مزید ان کی تعیناتی سے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, چونکہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو ضم اضلاع ہے, کوہاٹ کا جو ہے علاقہ ہے, وہاں سے ان کا تعلق ہے. تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے جو روایات ہیں, جو عدالتی نظام ہے جس میں بہت سی خامیاں ہیں, وہ ان کو انشاءاللہ دور کریں گے. اسی طرح جو عدالتوں میں جو ہے وہ 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مقدمات زیر التوا ہیں, وہ اسپیڈی جو جسٹس ہے, فوری اور سستا انصاف, اس کے اوپر بھی جو ہے توجہ دی جائے گی. جو عام سائل ہیں, جو رلتے ہیں, جو کہ ڈرتے ہیں کہ ان کو خود پتہ ہے کہ ہمارے جب کیسز لگیں گے تو وہ سالہ سال جاری رہیں گے, بالخصوص جو دیوانی مقدمات ہیں, اس حوالے سے جو ہے امید ظاہر کی جاتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بھرپور میکانزم بنائیں گے تاکہ جو عام سائل ہے, جو عام صارف ہے, ان کا جو ہے اعتماد عدلیہ پر مزید بحال ہو جائے اور وہ جو ہے وہ اپنے کیسز جو ہے خوشی خوشی عدالتوں میں منتقل کرے, نہ کہ یہاں سے لے کر جرگوں میں منتقل کرے.